شیخ حضرت مولانا الشیخ سید عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی: هو الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے دونوں قائدین حضرات نے چونکہ مجھے حکم دیا کہ میں آپ کی اس مبارک کانفرنس میں شریک ہوں، ان دونوں حضرات نے حضرت مولانا محمد مکی حجازی مدرس مسجد حرام اور ہمارے امیر مرکزی حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب نے اپنے تحیات و سلام خود آپ کو پیش کر دیے، اور خود ہی انہوں نے آپ کو مبارکبادیں بھی پیش کر دیں، حالانکہ مجھے اس امانت کو اٹھانے کے لیے مامور کیا گیا تھا۔ میں شاید ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جس کا آغاز ہمارے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے کیا تھا۔ آپ غور فرمائیں کہ آپ حضرات کو مبارک دینے کے لیے، آپ کو اپنے سلام، تحیات اور دعائیں دینے کے لیے مجھے مامور کیا گیا، حالانکہ آج کل ہمارے دروس بھی شروع ہیں، مگر اس میڈیا نے کیا کیا؟ غور فرمایا آپ نے کہ میری ضرورت کو ہی انہوں نے ختم کر دیا۔ اور فرمایا آپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ غور فرمائیں، میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں کہ حضرت نے مجھے کیوں خاتم النبیین ٹی وی چینل کا سربراہ بنایا۔ میرا ایک بیٹا لندن میں پڑھتا ہے، چونکہ میں لندن میں تقریباً ہر 2 ماہ بعد تقریباً 40-50 علماء کو ایک کورس کراتا ہوں، تحفظ دین اور مطالعہ قادیانیت کے نام سے۔ وہ میری کتاب بھی چھپ چکی ہے الحمدللہ۔ حضرت چنوٹی صاحب کی کتاب کی تعریف بھی پوری اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروائی ہے، یہ تحدث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں۔ ایک دن میں وزارت مذہبی امور کے ایک ڈپٹی سیکرٹری کے پاس ملنے گیا، اور اس کو وہ بات بتانا چاہتا تھا جو میرے بیٹے نے مجھے بتائی، اور بات یہ تھی کہ میرے بیٹے نے میرے سامنے ایک چینل کھولا، کہا کہ ابو آپ وہاں جا کے کام کر رہے ہیں، اس چینل کو دیکھیں۔ اب اس چینل میں کام کرنے والے بالکل اسی شکل و صورت میں تھے جیسے ڈاکٹر احمد سراج بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے جبہ نہیں پہن رکھا۔ اب آپ غور کریں کہ جب ارتداد کے داعی اور کفر کی دعوت دینے والے اور مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے لوگ ٹی وی چینل پہ آئے، تو اس کا رد یہی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کانفرنس اپنے ہی بزرگوں میں کر لیں؟ اس کا جواب دیں، اس پہ غور کریں، تأمل کریں۔ یقین کیجئے میں 5 راتیں نہیں سو سکا، وہاں کے علماء کو جمع کیا، وہاں کی وزارتوں میں ہم لوگ گئے، حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب اور میں۔ 6 دن وہاں کی حکومت نے ان کے سب پروگراموں کو وہاں سے بند کر دیا، لیکن یہ بھی کافی نہیں، ان کے پروگرام تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اگر سعودی حکومت نے، اللہ اسے جزائے خیر دے، وہاں سے اس فتنے کے مداخل کو بند کیا تو کیا پوری دنیا میں وہ چینل نہیں دیکھا جا سکتا؟ اب آپ غور فرمائیں کہ اس کفر و ارتداد کی دعوت دینے والے کس لباس میں دعوت دیتے ہیں، اور وہ لوگ وہ ہیں جن کے باپ دادا مرتد ہوئے تھے، اکثر فلسطینی ہیں ان میں سے۔ جب یہ ظفر اللہ خان ہماری وزارت خارجہ پہ مامور تھا تو ہماری وزارت خارجہ کے دفاتر جو تھے وہ قادیانی کی تبلیغ کے اڈے تھے،
اس زمانے سے جو لوگ مرتد ہوئے تھے، اور پھر وہ کام کیا کرتے ہیں۔ میں نے اس کا جائزہ لیا ہے کیونکہ میں اس فن میں آج کل لکھ رہا ہوں کہ وہ بات کرتے ہیں جو مرزا غلام احمد نے اس وقت کی تھی جب اس نے براہین احمدیہ لکھی تھی۔ علماء سے پوچھیں کہ اس وقت اس نے کیا کیا تھا۔ وہ نبوت کی دعوت نہیں دیتا تھا اس وقت، وہ اپنی ولایت اور حمایت اور دفاع اسلام کی بات کرتا تھا۔ وہ بات نبوت تک نہیں پہنچاتے تاکہ سامعین یہ سمجھیں کہ یہ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ میں جرمنی میں ایک دفعہ جمعہ پڑھا رہا تھا عربی زبان میں، عربوں میں، تو ایک عرب نے مجھے پوچھا جمعے کے بعد کہ آج ہمیں پتہ چل گیا کہ قادیانی کافر ہیں، لیکن احمدیوں کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے؟ غور کرتے جائیں کہ میڈیا کی کہاں کہاں ضرورت ہے۔ میں نے جمعے کے بعد پھر عربی میں خطاب شروع کیا اور بتایا کہ یہی وہ لوگ ہیں۔ میں ایک مجلس میں تھا تو ایک شخص نے مجھے کہا شیخ ہمیں تو آپ لوگوں نے بتا دیا تھا کہ قادیانی کافر ہیں، مگر اپنی اولاد کو ان کے چینل کو دیکھ کے ہم نہیں بتا سکتے یہ کافر ہے۔ مولانا غور فرمائیں ان کا چینل کیسے شروع ہوتا ہے؟ چونکہ میں نے اپنی کتاب کے نئے ایڈیشن میں ان کے نئے اعتراضات کے بھی جواب لکھ دیے ہیں۔ شروع ایسے ہوتا ہے کہ تلاوت، اس کی تفسیر، حدیث، اس کی شرح، اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح موعود علیہ السلام کی ایک انشودہ پیش کریں گے، ایک نظم پیش کریں گے، یعنی آگے پیچھے سارے کا سارا پروگرام دینی اور بیچ میں ایک زہر۔ پھر غور فرمائیں کہ میڈیا کی کہاں ضرورت ہے۔ اب اس سارے کے سارے پروگرام کو بظاہر دیکھ کے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بعض علماء نے تکفیر کی تھی تو ہمارے بعض اکابر نے تکفیر کرنے والوں کی نقیر کی تھی، یعنی انہوں نے اس موقع سے اور حکمت سے اور طریقہ واردات سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے کوتاہی نہیں کی، سچی بات ہے۔ جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، آج ہم کوتاہ ہیں۔ ہمارے پاس جو اسباب و وسائل اور ذرائع ہیں ہم انہیں استعمال نہیں کر رہے۔ تو میں یہ آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل ختم موت موومنٹ 1 سال کے اندر اندر خاتم النبیین چینل کو کھولے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں بر صغیر میں ہونے والی جد و جہد، اس میں مجلس احرار اسلام کا نام ایک تابندہ نام کے طور پر ہمیشہ لکھا گیا ہے اور مورخ کبھی بھی اسے فراموش نہیں کر سکے گا۔ یہ اجتماع نمائندہ اجتماع ہے عقیدہ ختم نبوت پر کام کرنے والی تمام تنظیموں کا۔ مجلس احرار اسلام کے رہنما اپنے وقت پر تشریف لائیں گے۔ اب میں اس وقت دعوت خطاب دوں گا مجلس احرار اسلام کے نمائندہ حضرت مولانا قاری محمد یوسف احرار صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے آج کی اس عظیم کانفرنس میں ہم سے گفتگو کریں۔ جناب مولانا قاری محمد یوسف احرار صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وقال تعالی ان شانئک هو الابتر، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ العظیم۔ جناب صاحب صدر، علماء کرام، مشائخ اعظام اور سامعین حضرات، قادیانیت کے گرو گھنٹال مرزا غلام قادیانی علیہ ما علیہ، اس کو آج مرے ہوئے 100 سال ہو گیا، اور یہ تقریب اور کانفرنس اسی نسبت سے اہل ایمان نے جو ختم نبوت کے عنوان سے، تحفظ کے عنوان سے کام کیا،
ان کو اجاگر کرنے کے لیے، اور مرزا کذاب نے اپنی جھوٹی نبوت کے لیے جو تگو دوگی اس کا تعاقب کرنے کے لیے اس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ مولانا فاروقی کی بات کو آگے چلاتے ہوئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کائنات میں کوئی مسلمان جس نے کلمہ محمد پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ختم نبوت پر کے عقیدے پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اگر کوئی مسلمان دعوے دار ہو کر ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان نہیں رکھتا تو یقیناً پکا کافر ہے۔ کائنات میں جہاں بھی مسلمان بستا ہے، لیکن البتہ ایک بات طے ہے کہ اگر عبادات صالحہ، اعمال صالحہ میں جس چیز کا ذکر آئے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا، اذان کا، اس میں اگر کسی نسبت سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام نامی نہ آئے تو بادشاہیت مکمل ہو سکتی ہے، تکمیل کے قریب پہنچے گی، لیکن جہاں مسئلہ ختم نبوت کا ہوگا وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام نامی، ان کا جہاد اور مسلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد جب تک ذکر نہیں ہوگا، ختم نبوت کو عنوان اور اس کی حفاظت کا ذمہ مکمل نہیں ہوگا، بات مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح برے سے چلتے چلتے برے صغیر میں اگر ختم نبوت کا تذکرہ، اس کی کوششیں، تحفظ کے مطابق باتیں، اور مرزا قادیانی جس نے یہاں برے صغیر میں دعوی نبوت کیا جھوٹا، اس کا ذکر بغیر مجلس احرار اسلام کے مکمل نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم چلتے گئے، کارواں بنتا گیا، چلتے چلاتے پھر یہ جماعتیں بھی جو ختم نبوت کے خاص عنوان سے کام کرنے والی ہیں، اللہ ان کی مساعی کو قبول فرمائے اور اس ختم نبوت کے کام کو اور عقیدے کی کاز کو شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ اسی سلسلے میں یہ جو 100 سالہ نشستیں اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں، یہاں کی نسبت تو بئی معنی زیادہ ہے کہ وہ مرزا قادیانی اسی لاہور میں مرا، ہیضے کی بیماری میں مرا، اور اسی لاہور، اور خاص وہی تاریخ 26 مئی 1908 کو وہ مرا۔ آج 26 مئی سن 2008 میں پورے 100 سال بعد اسی نسبت سے یہ نشست ہو رہی ہے، اور ایوان اقبال اس کی جگہ قرار دیا گیا، اس لیے کہ جس نام کی نسبت سے یہ ایوان اقبال ہے، اس نے بھی الحمدللہ ختم نبوت کے کام کے سلسلے میں مرزائیوں کے کفر پر مور ثبت کرنے کے لیے اس کا ایک بڑا حصہ ہے۔ میں نے آیت مبارکہ ان شانئک هو الابتر اور اس سے پہلے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، شارحین کے مطابق یہاں والذی جاء بالصدق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، تو وصدق به سے مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ اور ان شانئک هو الابتر اپنے ماحول اور نزول شان کے اعتبار سے اگرچہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ انتقال فرما گئے، عاص بن وائل نے، کافروں نے یہ نعرہ لگایا کہ جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ محمد تو ابتر ہیں، مقطوع النسل ہیں، اب آئندہ قیامت تک ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ نسلی اعتبار سے تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آج ہم ان کے نام لیوا جہاں جہاں مرزائیت بھاگے گی اس کے پیچھے پیچھے تعاقب کرنا اور ان کے کفر بواہ کو ازہر من الشمس کرنا، یہ دینی جماعتوں کا خصوصی طور پر ختم پر کام کرنے والوں کا یہ نظم و ضبط ہے اور کام ہے۔ لہٰذا جہاں وہاں نسلی اعتبار سے وہ ان شانئک هو الابتر اپنے مقام پر برحق صادق ہے، اسی طرح آج یہ مرزا چاہے یہاں سے بھاگ کر برطانیہ جائیں، پاکستان میں انشاءاللہ اب کوئی بڑا مرزا ہی نہیں رہے گا۔ اب انشاءاللہ پاکستان میں کسی عنوان سے یہ جشن نہیں منا سکتے۔ پہلے بھی گزشتہ سالوں میں
چناب نگر کے اندر انہوں نے کوشش کی، الحمدللہ مسلمانوں کی طاقت سے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام لیواؤں کے اعتبار سے، وہ اس کے بعد جب سے یہ غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے ہیں ایک جشن نہیں منا سکے، نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی یہ لوگ اس قسم کا کام کریں الحمدللہ ختم نبوت کے پروانی اور غلام ان کا تعاقب کر کے اس ذہن کو ان شانیہ هو الابتر کے مطابق یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر بلند کریں گے۔ اور یہ تو الحمدللہ جیسے کہ میں نے ابھی لاہور کا ذکر کیا، کل جماعت کے اہتمام میں خاص چناب نگر میں یہی 100 سالہ جشن کے متعلق کانفرنس اور سیمینار کیا گیا، اور اس شعر کا مصداق بنا دیا گیا کہ اب تو گھر لے لیا تیرے گھر کے سامنے اور بستر لگا لیا تیرے در کے سامنے۔ واہ خدا۔ حضرات گرامی، ہمارے ایک سیکشن کے اندر بھی الحمدللہ کثیر تعداد میں ہمارے مہمانان گرامی اب پہنچ چکے ہیں، مزید بھی آنے والے ہیں۔ ہم مختلف شہروں سے آنے والے وفود کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ وہ اس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے چناب نگر میں جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ چناب نگر میں آج چونکہ قادیانیوں کا ایک بہت بڑا دن ہے اور اس کو اپنے عید کے طور پر منا رہے ہیں، بہت بڑا جشن منا رہے ہیں۔ ہماری انتظامیہ سے مذاکرات ہوئے تھے، ہمارے امیر محترم مولانا محمد الیاس چنوٹی صاحب نے بھی ڈی پی او جھنگ سے ملاقات کر کے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا کہ اگر قادیانیوں کو 100 سالہ جھوٹی نبوت کا خلافت کا جشن منانے کی اجازت دی گئی تو ہم احتجاج کریں گے۔ انہوں نے ہمارے مطالبات کو تسلیم کیا، مگر ابھی فون آیا ہے کہ وہاں چناب نگر میں قادیانی غنڈہ گردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ٹولیوں کی شکل میں باہر نکل آئے ہیں، احمدیہ زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور اس قسم کے نعرے جو ہیں خلافت احمدیہ زندہ باد، مرزا غلام قادیانی ملعون زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو میں آج کے اس عظیم اجتماع کی وساطت سے اپنی جماعت کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر قادیانیوں کی اس غنڈہ گردی کو روکا جائے، اور جو قادیانی وہاں غنڈہ گردی اور بدماشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ یہ قرارداد مطالبہ آپ سب حضرات کو منظور ہے؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مرزائیت، مرزائیت، مرزائیت۔ قادیانیوں کو معلوم نہیں ہے، خدا کی قسم ہم گناہگار ضرور ہیں مگر ہم اپنے آقا محمد عربی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ اگر یہ سیلاب وہاں چلا گیا تو پورے ملک کے اندر ایک بھی قادیانی نظر نہیں آئے گا۔ تو ہم قادیانیوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں، قادیانیوں تم اپنی غنڈہ گردی سے باز آ جاؤ، تم ہمارے امتحان اور ہمارے صبر کا امتحان مت لو، مگر نہ مسلمان تو اپنے آقا کی عزت و ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آج ہماری عظیم کانفرنس ہو رہی ہے جس کے اندر ہمارے نہایت معزز مہمان گرامی جناب سابق صدر محمد رفیق تارڑ صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ راول پنڈی کے ہمارے رہنما جناب مولانا حافظ بشیر احمد صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میں آنے والے معزز مہمانوں کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس بہت بڑی تعداد کے اندر ہمارے مہمان موجود ہیں، آپ حضرات ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہوئے وقت ذرا خیال کیجیے گا۔ حافظ بشیر احمد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تبارك وتعالى
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. My dear respected President Rafiq Ahmad Tarar, my dear Mashayikh, ulama, respected scholars and Muslim brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that He has given me the opportunity to address you and to enlighten the scope and causes of International Khatm-e-Nabuwat movement. We are also thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that He has gathered all of us on a single objective, that is the defense and protection of Aqidah Khatm-e-Nabuwat sallallahu alayhi wa sallam. So what is Khatm-e-Nabuwat? Brothers, we must know that the finality and the end of prophethood with the Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is one of the very basic belief of Islam. If a person believes that there is any messenger or prophet after the last and final prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, according to Quran and Sunnah, he is excluded at once from the circle of Islam. By the great struggle and big sacrifices of our ulama, mashayikhs and all Islam lovers, in 1974, Qadianis were declared non-Muslims by the Parliament and by the Supreme Court of Pakistan. Brothers, this is a basic fact that this Qadiani problem was a conspiracy of British rule in India in 19th century. The British rulers cultivated this poisonous seed in Muslim community, and their aims were to deny the theory of jihad. Qadiani fake prophet announced that there is no more jihad in Islam, especially against the Britain. All of us know very nicely that jihad is a very dynamic theory of Islam which promote great inspiration in the followers of Islam. And until now, they tremble and frightened of these words like jihad, khilafah, ummah and practice on Islam. On this great occasion, this is a prayer for the International Khatm-e-Nabuwat movement that it has arranged a conference on Muslim struggle which is spreaded over more than 100 years. Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed a lot of successes to the Muslims in these 100 years for their hard work and great sacrifices. We pay our attribution to our ulamas, mashayikhs, scholars, martyrs and shuhadas. To mention all the names, it will take a long of time, but some of them were late Sayyid Maulana Ataullah Shah Bukhari rahimahullah, late Maulana Muhammad Yusuf bin Nori rahimahullah, late Maulana Manzoor Ahmad Chunioti rahimahullah, late Maulana Ziaul Qasimi rahimahullah, and in these days Maulana Sheikh Abdul Hafiz Makki Damat Barakatuhul Aliyah and lot of other Islamic scholars like Maulana Ilyas Chunioti, Maulana Muhammad, Maulana Makki and all of other Muslims and many of unknown Muslim workers, those who were participated in this campaign.
We, the participant of this prominent conference, challenge the Qadiani leadership that they have no right to celebrate their 100-year anniversary. The International Khatmi Nabuwat movement, under its inspired leadership, performing its duty properly in Pakistan and abroad, as it is chasing the fake prophethood and their followers all over the world. One thing more should be noticed, that the worst enemy state for Muslim, which is notorious for its cruelty, I mean Israel, has been provided shelter and support to the Qadiani for last 60 years. They people misguided simple and needy Muslim youth in Pakistan and in abroad, especially in UK, Europe and other countries like Germany, Switzerland, etc. My respected elders, on this occasion, International Khatmi Nabuwat movement is providing its attribution to renowned Muslim leader by publishing a detailed history of 850 pages of its 100-year history and struggle. Brothers, our noted leader, our national leader, Allama Muhammad Iqbal, said that Qadianis are traitors of the country and Islam. My dear brothers, as I recited ayah of Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, Muhammad sallallahu alayhi wasallam is not father of any man from you, but he is the prophet and messenger from God. And Muhammad sallallahu alayhi wasallam, he is the seal of prophethood, and Allah knows everything. In other verses, Allah subhanahu wa ta'ala says, today I accomplished your deen and I have chosen for you Islam as the way of life. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam said, I am the last messenger and there is no messenger after me. So I request to all the Muslim brothers that they should conscious about this fitna and should pay proper attention to the conspiracy. We must be attentive to this problem and we must contribute to strengthen our belief. We must protect our nation from this cancer. I demand from the government of Pakistan that it should fulfill all the requirements of International Khatmi Nabuwat and related demands to demolish this problem. Allah subhanahu wa ta'ala may help us. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے قائدین ایک ترتیب کے ساتھ آپ سے اپنے اپنے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں. ابھی مہمان گرامی انگریزی زبان میں آپ سے خطاب فرما رہے تھے. انہوں نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، جن کی طرف منسوب اس ایوان اقبال میں یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، ان کا ایک حوالہ دیا. علامہ اقبال مرحوم نے کہا کہ میں اپنے ذہن میں اس امر کے متعلق کوئی شبہ نہیں پاتا کہ احمدی اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں. حکومت قادیانیوں کو الگ ایک جماعت تسلیم کرے. ملت اسلامیہ کو اس مطالبے کا پورا حق حاصل ہے کہ قادیانیوں کو علیحدہ کر دیا جائے. اگر حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا تو مسلمانوں کو شک گزرے گا کہ حکومت اس نئے مذہب کی علیحدگی میں دیر کر رہی ہے. علامہ محمد اقبال کا یہ مطالبہ متحدہ ہندوستان کی
برطانوی حکومت سے تھا، وہ برطانوی حکومت کہ جس کے متعلق غلام احمد قادیانی نے خود کہا کہ میں برطانیہ کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ اس خود کاشتہ پودے کی برطانوی سامراج نے آبیاری کی، اسے پروان چڑھایا، اور اب امریکی سامراج اس کی حفاظت کر رہا۔ ہماری جنگ جہاں عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہے، وہاں سامراج خواہ وہ برطانوی ہوں یا امریکی سامراج، ہمارے دین میں، ہمارے عقائد میں مداخلت کا کسی کو حق نہیں ہے۔ ہماری جنگ ان کے خلاف بھی جاری ہے، اور اس پوری جنگ میں جہاں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ اور ان کا پورا قافلہ ہے، اس قافلے کے ایک فرد تھے شاعر انقلاب، شاعر ختم نبوت جناب سید محمد امین گیلانی۔ انہوں نے پورے ہندوستان میں جو جذبہ، جو روح پھونکی، وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کے فرزند ارجمند جانشین شاعر ختم نبوت جناب سید سلمان گیلانی کو دعوت دوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں، میں خوش آمدید کہتا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ رہنما جناب مولانا اللہ وسعت صاحب دامت برکاتہم کو۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں انگلینڈ سے ہمارے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا محمد طیب عباسی کو، وہ تشریف لائے اور ہمارے حوصلوں میں ایک بلبلہ پیدا کیا۔ میں اس کے ساتھ ہی دعوت دیتا ہوں جناب سید سلمان گیلانی کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے ایمانوں کو اپنے کلام سے تازگی بخشیں۔ جناب سید سلمان گیلانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا الیاس صاحب چنیوٹی دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر فرما رہے تھے کہ بھی آج آپ سے ہم وقفے کے بعد کلام سنیں گے، اور ابا جی رحمہ اللہ کا مرزے کے حوالے سے جتنا بھی کلام ہے نا وہ آپ نکال چھوڑیں، اس میں سے چیدہ جو ہے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، تو آپ حضرات کے سامنے علماء کی تقاریر بھی ہوں گی، مشاہیر کا خطاب بھی ہوگا، تو 2-3 دفعہ انشاءاللہ حاضری تو ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں حضور ختم مرتبت خلاصہ کائنات، کیونکہ پہلی حاضری میری، پہلے خراج عقیدت پیش کریں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کے بعد انشاءاللہ حسب الارشاد حاضری ہوتی رہے گی۔ چاند کا حسن بہت اچھا، جمال اچھا ہے، بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ چاند کا حسن بہت اچھا، جمال اچھا ہے، چاند کا حسن بہت اچھا، جمال اچھا ہے، اس سے اے آمنہ بی بی تیرا لال اچھا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے اے آمنہ بی بی تیرا لال اچھا ہے، چاند کا حسن بہت اچھا، جمال اچھا ہے، اور کیونکہ حاصل ہے اسے ان کی غلامی کا شرف، کیونکہ حاصل ہے، کیونکہ حاصل ہے اسے، کیونکہ حاصل ہے اسے ان کی غلامی کا شرف، صدر امریکہ سے حبشے کا بلال اچھا ہے، کیونکہ حاصل ہے
اسے ان کی غلامی کا شرف کیونکہ حاصل ہے اسے ان کی، کیونکہ حاصل ہے اسے ان کی غلامی کا شرف۔ صدر بش سے وہ محمد کا بلال اچھا ہے، اس سے اے آمنہ بی بی تیرا لال اچھا ہے۔ ان پہ سب کچھ میرا قربان کہ ان کے آگے، ان پہ سب کچھ میرا قربان، ان پہ سب کچھ، ان پہ سب کچھ میرا قربان کہ ان کے آگے عزت اچھی ہے اور نہ جان اچھی نہ مال اچھا ہے، عزت اچھی ہے، عزت اچھی ہے، نہ جان اچھی نہ مال اچھا ہے۔ صدر بش سے وہ محمد کا بلال اچھا ہے، اور ان سے اچھا لگتا نہیں جنت کا کروں ان سے سوال، اچھا لگتا نہیں، نہیں اچھا لگتا، اچھا لگتا نہیں کہ جنت کا کروں ان سے سوال، ان سے میں انہی کو مانگوں یہ سوال اچھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے میں آئے، ان سے میں انہی کو مانگوں یہ سوال اچھا ہے۔ چاند کا حسن بہت اچھا جمال اچھا ہے، اور للہ الحمد رات دن رہتا ہے بے چین جو ان کی خاطر، رات دن رہتا ہے بے چین جو ان کی خاطر۔ للہ الحمد کہ سلمان کا حال اچھا ہے، للہ الحمد کہ سلمان کا حال اچھا ہے۔ ان سے میں انہی کو مانگوں یہ سوال اچھا ہے، ان پہ سب کچھ میرا قربان کہ ان کے آگے عزت اچھی ہے، نہ جان اچھی نہ مال اچھا ہے۔ صدر امریکہ سے حبشے کا بلال اچھا ہے، انشاءاللہ پھر حاضری ہو۔ جناب سید سلمان گیلانی سید الکونین والثقلین علیہ التحیۃ والسلام کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں اب دعوت دیتا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما، عقیدہ ختم نبوت کے مبلغ اور وکیل، ہم سب کے مخدوم و محترم حضرت مولانا اللہ وسع صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما، عالمی مبلغ، وکیل عقیدہ ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسع صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی، مہمانان محترم، سامعین،
سب سے پہلے تو مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے مخدوم زادہ اور مخدوم حضرت مولانا محمد الیاس چنوٹی اور ان کے گرامی قدر رفقا کا کہ انہوں نے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے زیر اہتمام اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام کیا۔ آج کی مجلس میں انتہائی اختصار کے ساتھ مجھے جو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا ہے وہ یہ، مجھے اعتراف ہے اس بات کا کہ وقت بہت قلیل اور جس موضوع کو میں لے رہا ہوں وہ بہت ہی لمبا، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اہم چیزیں اس کے اندر سمٹ آئیں۔ آج کی مجلس میں آپ ہم سب توجہ کریں اس امر پر کہ قادیانیت کہاں سے چلی تھی، کہاں پر پہنچی ہے، ہم لوگ کہاں سے چلے تھے، کہاں پر پہنچے ہیں۔ اس پورے عرصے میں قادیانیوں نے کیا کھویا، کیا پایا، ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور مجھے یقین ہے کہ قادیانی کرم فرما ان کے کوئی نمائندے یقیناً ہماری یہ باتیں ان تک پہنچیں گی۔ وہ بھی دلائل کی دنیا میں موازنہ کریں اس امر کا کہ انہوں نے قادیانیت کو قبول کر کے آیا نفع کا سودا کیا یا نقصان کا۔ میرے بھائیوں، آج سے تقریباً 125 سال پہلے 23 مارچ 1889 کو لدھیانہ میں مرزا غلام احمد قادیانی نے قادیانی جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی دن 23 مارچ 1889 کو ہی 3 حضرات علماء کرام لدھیانہ کے، حضرت مولانا عبداللہ لدھیانوی، مولانا عبدالعزیز لدھیانوی، مولانا محمد لدھیانوی، لدھیانہ میں غلام احمد قادیانی کی موجودگی پر انہوں نے کہا کہ غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ قادیانی جماعت نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک وقت آیا کہ دارالعلوم دیوبند کے مدرس تھے حضرت مولانا سہول خان صاحب، انہوں نے ایک فیصلہ مرتب کیا، بنارس سے لے کر کراچی تک اور رنگون سے لے کر کوئٹہ تک اس خطہ کے کم و بیش 600 جید اکابر علماء کرام، جن میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت شیخ الہند مولانا پیر مہر علی شاہ گولڑوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا علی الحیری، اس سطح کے اکابر علماء کرام تھے۔ ان حضرات نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے حضرات نے 3 تھے، انہوں نے صدا لگائی، آج 600 علماء اور علماء وہ جنہیں اس خطے کی پوری نمائندگی اور بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اس خطے کے اکابر علماء کرام کا گویا اس کے اوپر اجماع منعقد ہوا۔ مرزا قادیانی کے زمانہ میں ہی آپ حضرات کے لاہور کے قریب میں قصور واقع ہے، وہاں کے حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے اس جماعت کے بنیاد رکھنے اور دعویٰ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو خط لکھا، مرزا قادیانی نے اسے درخور اعتنا نہ سمجھا، جل دے گیا۔ مولانا نے اس کے عقائد پر مشتمل اس کی کتابوں کے اقتباسات اور فتویٰ مرتب کر کے مکہ مکرمہ کے علماء کرام کو بھیجا۔ شام، مکہ، اس علاقے کے حضرات اکابر علماء کرام نے اس کے اوپر دستخط کیے۔ اس میں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی تمام علماء کرام کے اس کے اوپر دستخط موجود تھے۔ اب یہ ہمارا سفر جاری ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں
میں بہاولپور کی بات نہیں کر رہا، بھاگلپور کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں ماریشس، مدراس، بہار، ان 4 کورٹوں میں قادیانیوں کے متعلق کیس گیا۔ ان 4 کورٹوں نے بھی، جن میں ہائی کورٹ بھی شامل ہے، انہوں نے بھی یہی فیصلہ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ اب یہ صرف علماء کا فتویٰ نہ رہا، اس کے اوپر عدالتی مہر بھی لگ گئی۔ بھائیوں، سامعین گرامی، پھر 1925 میں کیس دائر ہوا، 1936 میں جا کر فیصلہ ہوا، اور وہ کیس تھا بہاولپور کی عدالت کا۔ بلا شبہ اس فیصلے کو، اس کیس کو اہم کیس قرار دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس وقت قادیانی جماعت کی پوری قیادت، مثلا جلال الدین شمس، اللہ دتا، ابوالعطا جلندری وغیرہ، اور خود ظفر اللہ قادیانی، یہ سارے اس کے اندر شریک تھے۔ اور ہماری طرف سے نمائندگی کے لیے حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری، مولانا ابوالوفا شاہ جہان پوری، حضرت مولانا محمد حسین کولو تارڑ پوری، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری جیسے اکابر علماء کرام تشریف لائے۔ اسی مولانا انور شاہ کشمیری کا تذکرہ آیا ہے، مظفر نگر کے اسٹیشن پر ایک سکھ کی ان سے ملاقات ہوئی۔ اس نے جو ہی شاہ صاحب کے چہرے کو دیکھا تو آپ کے قدموں پر گر گیا اور شاہ صاحب سے کہا مجھے کلمہ پڑھا دے۔ آپ نے کلمہ پڑھایا۔ بعد میں جو اس کے باقی کلی سکھ پلیگ تھے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ مولوی صاحب نے تیرے اوپر کیا دم درود کیا کہ تم سامان اٹھانے کے لیے گئے تھے، کلمہ پڑھ کر آئے؟ تو اس نے جواب کے اندر کہا کہ میں نے علامہ انور شاہ کے چہرے کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ خداوندہ، اگر 14ویں صدی کا مولوی اتنا خوبصورت ہے تو ان کا نبی کتنا خوبصورت ہوگا۔ میں نے شاہ صاحب کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ جھوٹے مذہب والوں کا ایسا روشن چہرہ نہیں ہو سکتا۔ شاہ صاحب کا تذکرہ آیا ہے۔ برادر عزیز، باتیں نہ کریں میاں، بھائی میرا بھی کوئی حق ہے۔ بہاولپور کیس میں حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری تشریف لے گئے۔ مسٹر اکبر خان صاحب سیشن کورٹ کے جج، ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج تھے، ان کی عدالت کے اندر کیس زیر سماعت تھا۔ دن بھر شاہ صاحب عدالت کے اندر رہتے، رات کو شام کے وقت منشی سراج الدین صاحب تھے بہاولپور میں، ان کے مکان پر فروکش ہوتے۔ عصر کی نماز کے بعد علماء کی کچہری لگتی تو ایک منکر حدیث وہاں سے گزرا۔ اس نے ایک دفعہ یوں گیا پھر یوں آیا۔ آدمی بلا وجہ آمنے سامنے آئے تو طبیعت کے اندر طبیعت منتشر ہوتی ہے۔ جیسے میں نے ان عزیزوں کو روک دیا، شاہ صاحب نے بھی اس سے پوچھ لیا کہ بھائی کیا ہوا؟ وہ تھا حدیث کا منکر، ادھار کھائے بیٹھا تھا کہ شاہ صاحب مجھے کچھ کہیں تو میں ڈنگ ماروں۔ تو اس نے فوراً کہا کہ شاہ صاحب میں نے آج ایک تازہ جھوٹ پڑھا ہے، اسے ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہضم نہیں ہو پا رہا، چل پھر رہا ہوں کہ ہضم ہو جائے۔ فرمایا کون سا جھوٹ؟ اس نے کہا جی میں نے پڑھا ہے کہ امام بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، جس سے بخاری انہوں نے مرتب کی۔ بھلا ایک آدمی کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہو سکتی ہیں؟ شاہ صاحب نے مسکرا کے فرمایا کہ میاں اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر امام بخاری کو پر اللہ نے کرم کیا، انہیں 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی تو انور شاہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ ایک ایسا مرحلہ بھی آیا عدالت میں، قادیانی جماعت کے مناظر تھے جلال الدین شمس۔ میں قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ بہت ہی ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ میری ان معروضات کو سنیں۔ قادیانی جماعت کے مناظر تھے جلال الدین شمس۔ فتح الرحمود کا ایک حوالہ پیش ہوا جو مسلم الثبوت کی شرح ہے، مسلم الثبوت کی۔
اس زمانے میں فتح الرحمت یہاں ملتی نہیں تھی، آج کل تو ہمارے وفاق کے نصاب کے اندر بھی شامل ہے۔ میں حوالے کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس پر وقت لگ جائے گا۔ حوالہ پیش ہوا تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کی طرف متوجہ ہوئے اور جج کو کہا کہ یہ صاحب حوالہ پیش کرنے میں دیانت سے کام نہیں لے رہے، انہیں کہیں کہ یہ کتاب دیں، حوالہ میں پڑھتا ہوں۔ یوں کر کے جلال الدین نے اس کتاب کو اپنے بغل میں دبا لیا تو حضرت شاہ صاحب مسکرا کے فرمانے لگے کہ جلال الدین، جو کتابی شکل میں علم ہے اس پر تو تم قدغن لگا لو گے، جو اللہ نے انور شاہ کے سینے میں علم رکھ دیا ہے اس پر تم کیسے قدغن لگا سکتے ہو؟ یہ کہا اور حوالہ پڑھنا شروع کیا اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب آج سے 28 سال پہلے مصر کے فلاں کتب خانے میں پڑھی تھی، انہوں نے دیانت سے کام نہیں لیا، حوالہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ میرے بھائیوں، اسی بہاولپور کی عدالت میں ایک مرحلہ یہ پیش آیا اور واللہ سمیت بأذنی ھذا، میں نے خود اپنے ان گناہ گار کانوں کے ساتھ سنا۔ ہمارے بہاولپور کے ایک علامہ رحمت اللہ ارشد تھے، آپ حضرات کی پنجاب اسمبلی کے اندر وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے ہیں اور ایک زمانہ میں وہ قائد حزب اختلاف بھی، خوب عالم فاضل آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعہ کے وقت میں عدالت کے اندر موجود تھا کہ جب جلال الدین نے غلط حوالہ پڑھا، شاہ صاحب نے ٹوکا، وہ کھسیانہ ہوا تو شاہ صاحب اٹھے اور جا کر جلال الدین کے کندھے پہ اس طرح ہاتھ رکھ کے کہا کہ جلال الدین، اگر تمہیں اس طرح سمجھ میں نہیں آتی تو آنکھیں بند کرو، میں یہیں کھڑے کھڑے دکھا سکتا ہوں کہ مرزا قادیانی جہنم میں جل رہا ہے۔ بھائیو، شور کرنے کے لیے میں کافی ہوں، ذرا ٹھہر جائیں، مجھے نمائندگی کا حق دے دیں، میں اتنا بلواؤں گا کہ آپ سب تنگ پڑ جائیں گے، میرا وقت بھی بچائیں۔ درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ جلال الدین تو دوڑ گیا، واپس آئے تو مولانا عبدالحنان صاحب ہزاروی تھے، حضرت شاہ صاحب کے شاگرد، انہوں نے حضرت مولانا محمد انوری فیصل آباد کے، انہوں نے شاہ صاحب سے کہا، شاہ صاحب آج آپ نے عدالت کے اندر اتنی بڑی بات کہہ دی، اگر وہ کہتا کہ دکھاؤ تو پھر؟ شاہ صاحب اس کی طرف متوجہ اور فرمانے لگے، شاگرد تھے، فرمانے لگے، پگلے تم سمجھتے ہو کہ عدالت میں اس وقت انور شاہ بول رہا تھا؟ انور شاہ نہیں بول رہا تھا، محمد عربی کی ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا۔ اس کے مانگنے کی دیر تھی، دکھانے میں دیر نہ لگتی۔ ہماری قیادت یہ تھی، قادیانی جماعت کی قیادت وہ تھی۔ 11 سال تک عدالت کے اندر مارکا رہا۔ عدالت نے 11 سال کے بعد فیصلہ دیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں، ان کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نہیں جاتا تفصیلات میں۔ آپ حضرات کا پاکستان بنا 1934 میں، حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری اور ان کے گرامی قدر رفقا نے مجلس احرار کے زیر اہتمام، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمتیں ہوں، ان حضرات نے وہاں قادیان کے اندر کانفرنس کی داغ بیل ڈالی، پوری دینی قیادت کو وہاں پر جمع کیا۔ میں ان تفصیلات کو چھوڑتا ہوں۔ پاکستان بنا، حضرت شاہ صاحب، مولانا محمد علی جلندری، مولانا لال حسین اختر، خطیب پاکستان مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی اور بہت سارے ہمارے، حضرت مولانا عبد الرحمن میانوی، مولانا محمد شریف بہاولپوری، مولانا تاج محمود، اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں، انہوں نے باقاعدہ اس کام کے لیے ایک جماعت کی تشکیل دی۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت، کم از کم آپ حضرات کے لاہور کا تو در و دیوار، کوچہ و بازار اس کا گواہ ہے کہ وہ کتنی بڑی عظیم تحریک تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایوب خان کا دور آیا۔ ایوب خان کے دور میں بیک وقت
فوج میں جنرل عبدالعلی، ملک اختر، چودھری ظفر، اس طرح کے کئی قادیانی براجمان تھے، اور اس ترتیب کے ساتھ اگر ایک جائے تو اس کی جگہ جو آئے وہ قادیانی، وہ جائے اس کی جگہ جو آئے وہ قادیانی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں قادیانی جماعت پٹھے پر ہاتھ نہیں رکھنے دیتی، وہ ہوا کے گھوڑوں کے اوپر سوار تھے اور پاکستان میں وہ اقتدار کے خواب دیکھ رہے تھے۔ اسی اثناء میں اللہ رب العزت نے کرم کا معاملہ کیا۔ مجھے بہت ہی حسرت ہے اس بات کی کہ آغا شورش کاشمیری، مولانا ظفر علی خان، علامہ اقبال اور بہت سارے حضرات کا میں تذکرہ نہیں کر پا رہا، اس لیے کہ وقت تھوڑا ہے۔ بھائیوں، 1974 میں ملتان نیشنل میڈیکل کالج میں یونین کے انتخاب ہوئے۔ ایک پینل میں قادیانی شریک تھے، دوسرے پینل میں صرف مسلمان۔ اس قادیانی کی وجہ سے نیشنل میڈیکل کالج کے اندر قادیانی مسلم آویزیں شروع ہوئی، لٹریچر تقسیم کیا گیا۔ اللہ نے کرم کیا کہ جو خالصتاً مسلمانوں کا پینل تھا وہ الیکشن میں کامیاب ہوا۔ وہ حضرات ٹور پر جانا چاہتے تھے، انہوں نے خیبر میل کے لیے درخواست دی۔ خیبر میل یہاں لاہور کے راستے جاتی ہے، چناب ایکسپریس اس زمانے میں ربوہ چناب نگر اس روٹ پر جاتی تھی، وہاں پر ان کو بوگی ملی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جناب بھٹو صاحب مرحوم کا، یہ وہ زمانہ تھا کہ اس سے پہلے جب 70 کا الیکشن ہوا، یہ ایک بہرحال کسی کو تکلیف پہنچے یا خوشی، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ 1970 کے الیکشن میں قادیانی جماعت نے دامے در میں ہر طرح پیپل پارٹی کی حمایت کی تھی، اور اس زمانے میں چند ایک قادیانی پنجاب اسمبلی کے اندر کامیاب بھی ہو گئے تھے، جیسے راجہ جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں بشیر منور، اس کا مانا والا بار ضلع شیخوپورہ کا قادیانی ذوالفقار علی بھٹو کو اپنے ہاتھ کی چھڑی سمجھتے تھے اور جیب کی گھڑی، کہ جب چاہیں گے انہیں استعمال کر لیں گے۔ اب طلباء کی وہاں پر ٹرین پہنچی، قادیانی جماعت ان دنوں دماغ میں ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ ربوہ ریلوے اسٹیشن پر، جس کا اس وقت نام چناب نگر ہے، اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں، پوری امت نے کوشش کی، لیکن اس کا سہرا حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی مرحوم کو جاتا ہے کہ دیوانہ وار وہ اس نام کی تبدیلی کے لیے لگے رہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ کے کرم سے آج ربوہ کا نام بدلا ہے تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ قادیانیت کا نام و نشان بھی مٹے گا۔ بھائیوں، درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے، قادیانیوں نے ٹرین کے پہنچنے پر اپنا اخبار، جسے وہ الفضل کہتے ہیں اور جواب میں ہم اسے النجل کہتے ہیں، انہوں نے وہ تقسیم کیا۔ طلباء کا ختم نبوت کا ذہن بنا ہوا تھا، انہوں نے ختم نبوت کے نعرے لگائے، قادیانی جماعت کی پیشانی پہ وہ عرق آلود ہو گئی۔ انہوں نے خجالت محسوس کی کہ بھلے ہماری سٹیٹ میں ان کو جرأت کیسے ہوئی۔ اس زمانے میں قادیانی جماعت اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان، قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا ناصر اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان رابطہ آفیسر کا کام مرزا طاہر دے رہے تھے۔ یہ بھاگ گیا اس کے پاس اور بھٹو صاحب کو جا کر کہا کہ حد ہو گئی، ہم نے آپ کے ساتھ اتنا تعاون کیا، آج ہمارے اسٹیشن پر ہمارے خلاف نعرے۔ بھٹو صاحب کایا آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر میں بلا وجہ اس کا ایکشن لیتا ہوں تو سارا نزلہ میری گورنمنٹ پر گرے گا۔ انہوں نے مرزا طاہر احمد کو ویسے کہہ دیا کہ مرزا طاہر احمد، میں تو سمجھتا تھا تم بڑی مضبوط لابی ہو، مجھے تو آج پتہ چلا کہ 4 بچے بھی تم سے نہیں سنبھالے جاتے، اس کی شکایت بھی لے کر میرے پاس آ گئے ہو۔ یہ اجڑ آدمی تھا، اس نے وہاں سے شاہ پائی اور آیا۔ 22 مئی کو یہ ٹرین گئی تھی، 29 کو اس نے واپس آنا تھا۔ چنانچہ انہوں نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، ٹرین کے اوپر پل پڑے، طلباء کو مارا پیٹا، زخمی کیا، ان کے چہروں کو خون آلود کیا، ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ آپ حضرات کے یہاں پنجاب، ہمارے لاہور کے ہائی کورٹ کے اندر مسٹر جسٹس سمدانی صاحب کی سربراہی کے اندر کمیشن مقرر ہوا۔
اور قادیانی جماعت کا کیس قومی اسمبلی کے اندر گیا، کریم کے کرم کو دیکھو کہ باہر حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری، حضرت مولانا عبید اللہ انور یہ قیادت تھی، اور قومی اسمبلی میں حضرت مولانا مفتی مفکر اسلام مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا شاہ امن نورانی، پروفیسر غفور، حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب، حضرت مولانا عبدالحق صاحب، یہ قیادت موجود تھی۔ پوری امت نے کراچی سے لے کر خیبر تک نعرہ لگایا۔ میں قادیانی جماعت سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس واقعہ پر غور کریں کہ علماء کرام کے ٹیبل پر قادیانیت کا کیس گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ عدالتوں میں یہ کیس گیا تو عدالتوں نے بھی یہی کہا کہ قادیانیوں کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم لوگ ممبر و محراب سے چلے تھے، آج نیشنل اسمبلی میں پہنچے ہیں۔ پورے پاکستان کی اس وقت 208 اسمبلی کے ممبران تھے۔ جس وقت ہمارے پاکستان کا 73 کا آئین منظور ہوا تھا، اس وقت ایک جو ہے نمائندے آمدن غیر حاضر رہے تھے، اس کے اوپر دستخط نہیں کیے تھے۔ آپ کے پاکستان کا آئین 1973 کا اتنا متفقہ نہیں جتنی یہ دوسری سیکنڈ امینڈمنٹ، دوسری ترمیم متفقہ ہے جو قادیانیت کے خلاف ہوئی، منظور ہوئی، کہ اس کے اندر 208 تمام تر ممبران موجود تھے، اور معاف رکھنا وہ مولوی صاحبان کی اسمبلی نہیں تھی، اور آج کل کے جناب پرویز مشرف صاحب کے بی اے حضرات والی بھی اسمبلی نہیں تھی۔ اس زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو، حضرت مفتی صاحب، خان عبد الولی خان، خان عبد القیوم خان، عبد الحفیظ پیر زادہ، وہ اپنا قصوری صاحب، اتنے بڑے بھاری بھرکم لوگ وہ اس کے اندر موجود تھے۔ پوری اسمبلی نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ شریفو تم بھی تو کچھ بولنے کی عادت ڈالو، کون؟ بلند آواز سے۔ اگر یہاں بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ آج نہ بولے تو کب بولو گے، پھر بولے تو وہ بے وقت کی راگنی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یہی بولنے کا وقت ہے اور آپ چپ ہو گئے۔ ایوان اقبال میں ہی یہ نعرہ لگنا چاہیے کہ اسمبلی نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ میں سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو۔ پھر وقت ان کے بعد جناب بھٹو صاحب کے بعد دور آیا اس کا جناب ضیاء الحق صاحب کا۔ ان کے زمانے میں امتناع قادیانیت آرڈیننس منظور ہوا۔ اس زمانے میں 1974 کی تحریک میں شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری آل پارٹیز مرکزی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے سربراہ تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم کی سربراہی میں پھر امت کو اکٹھا کیا۔ 1984 کی تحریک چلی۔ اس کے نتیجے میں جناب ضیاء الحق صاحب نے بھی قانون منظور کیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ قادیانی جماعت نے کو اس پر صبر نہ آیا۔ قادیانی جماعت وہاں سے چلی۔ آپ حضرات کے لاہور کے معافی چاہتا ہوں، لاہور، پشاور، کراچی، کوئٹہ چاروں ہائی کورٹوں میں انہوں نے 8 کیس دائر کیے۔ رب کریم کے کرم کو دیکھو، اس زمانے میں قادیانی بھی جاتے تھے، اور آپ میں سے بھی بعض دوست گواہ ہوں گے، قادیانی کاروں پر سوار ہو کر بڑے بڑے آب و تاب، تم تراق، جوش و خروش کے ساتھ جاتے تھے، اور ہم مسکین اپنے وکیلوں کی کتابیں اٹھائے ہوئے جاتے تھے۔ انہیں اپنی طاقت پہ ناز تھا، ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز تھا۔ ادھر کفر کھڑا ہے، ادھر اسلام کھڑا ہے۔ آج آپ کے پاکستان کے چاروں ہائی کورٹوں نے بھی کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ قادیانی جماعت نے اس پر اکتفا نہ کیا، وہ سپریم کورٹ کے اندر گئے۔ سپریم کورٹ میں 5 سپریم کورٹ کے جج صاحبان، ان حضرات کے ہاں کیس گیا۔ اب ہفتہ بھر وہ کیس چلتا رہا۔ اس زمانے میں پشاور روڈ پہ ہمارا ہائی کورٹ تھا، آج کل تو خیر سے وہ اپنا پریزیڈنٹ صاحب کے بغل میں ہے۔ اس زمانے میں پشاور ہائی کورٹ پنڈی کے اندر تھا۔ 1 ہفتہ تک کیس چلتا رہا۔ رب کریم کے کرم کا میں کس گناہگار زبان کے ساتھ شکر ادا کروں کہ
पांचों सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले कौन। राब्ता आलम इस्लामी में, मैं भूल गया हूं कश्मीर की बात को, राब्ता आलम इस्लामी में दुनिया भर की तमाम इस्लामी तंजीमों के नुमाइंदगान जमा हुए। उन्होंने भी कहा कि मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले कौन। मैं ये उनके जाने के बाद मुख्तलिफ दौर आते रहे। अब दौर आया है जनाब परवेज मुशर्रफ का। मेरे ख्याल में परवेज मुशर्रफ का नाम सुनकर हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब इस बात से खुश हो गए होंगे कि मैं ख़त्म कर रहा हूँ। परवेज मुशर्रफ का दौर आया। इस मलऊन ने, मैंने ये लफ्ज़ ये ना कहें कि जज्बाती का तौर पर कहा या मैं इसके ऊपर कोई कहूँ कि सॉरी मैं माजरत करता हूँ कि मैं जज्बाती हो गया। मैंने आमदन ये लफ्ज़ कहा है, इसने उम्मत मुस्लिमा की 125 साल जिद्दोजहद को ख़त्म करते हुए हमारे मुल्क के अंदर जुदागाना इंतखाबात हों या मखलूत इंतखाबात, लेकिन 1977 से बराबर 1974 के बाद से बराबर जब भी वोटर लिस्टें बनी, कादियानी मुसलमानों के अलहदा गैर मुस्लिमों के अलहदा, जनरल पहले 77 के अंदर हमारा मखलूत इलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद जनरल ज़िया साहब है, उन्होंने जदागाना इलेक्शन की दाग बेल डाली। जनाब परवेज मुशर्रफ है, इन्होंने फिर मखलूत कर दिया। बहाना मखलूत इलेक्शन का था, लेकिन जानबूझ के कादियानियों ने, जो जानबूझ के परवेज मुशर्रफ ने कादियानियों को सपोर्ट करने की खातिर फैसला अपना कर दिया कि फरिश्ते भी मखलूत होंगी। आप हजरात के यहाँ लाहौर में हमारे मखदूम हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़ेर सदारत हज़रत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब की सरबराही में फ्लैटी होटल लाहौर के अंदर इजलास मुनक़िद हुआ। तमाम मकातिब फ़िक्र की दीनी क़यादत वहाँ मौजूद थी। 7 दिन का परवेज मुशर्रफ को नोटिस दिया कि आप इनकी फरिश्ते जुदा करें, नहीं तो कूचो बाजार, पूरे मुल्क में सजा लगेगी, ताज व तख्त खत्म नबूवत। मैं करीम के करम का शुक्र अदा करता हूँ कि 7 दिन का नोटिस दिया, अभी 3 दिन नहीं गुजरे थे कि कुफर हार गया, इस्लाम जीत गया। फिर एक मौका आया, जनाब परवेज मुशर्रफ साहब ने ये ऐलान किया कि हम अपने पाकिस्तान का पासपोर्ट इंटरनेशनल लेवल का मशीन रीडेबल बनाएंगे। नारा ये, और कमाल ये किया कि जब उसकी डिजाइनिंग करने लगे, जो मुल्क इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर बना था, मजहब के खाना को उन्होंने एक बेकार पत्थर अपना सड़क के रोड़े की तरह उसे बाहर निकाल दिया। फिर उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हुई। मैं भूखा नहीं हूँ क्रेडिट का कि ये कहूँ कि फलां ने काम किया था, मैं कहता हूँ पूरी उम्मत ने ये काम किया। लेकिन भाइयों, करीम ने करम किया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। कराची से खैबर तक सदा लगी। 3 महीने की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद फिर एक मौका आया कि वो परवेज मुशर्रफ की गर्दन के अंदर जो सरिया फिट था वो निकला। उसने जो कै की थी उसे चाटनी पड़ी, जो उगला था उसे निगलना पड़ा, और फिर पासपोर्ट के अंदर मजहब का खाना बहाल हुआ और कादियानियत की कमर टूटी। आज मैं देख रहा हूं कि बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने भी पिछले दिनों फैसला दिया कि मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले काफिर हैं। जमात बर्ग की अदालत के सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया, और भी बहुत सारी अदालतें हैं। मैं ख़त्म करता हूँ इस बात पर कि कादियानी जमात से कहता हूँ कि बताएं, आपका भी आज से 125 साल पहले लुधियाना से सफ़र शुरू हुआ, हमारा भी वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। हम लोग मिंबर व मेहराब से चले थे, अल्लाह ने हमें कौमी असम्बली तक पहुँचाया। हम लोग पाकिस्तान की लोअर अदालतों से चले थे, अल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाया। कराची से चले थे, अल्लाह ने मक्के पहुँचाया। मक्के से चले थे, अल्लाह ने जमात बर्ग पहुँचाया। और इस वक्त दुनिया का कोई ऐसा बर्रे आजम नहीं है जहाँ की खानका, मस्जिद और मदरसा कादियानियत के कुफर पर मुत्तफिक न हूँ। आप भी मिलके मेरे साथ एक दफा जोर से नारा लगा दें कि ताज व तख्त खत्म नबूवत, काली कमली वाले मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत। आप हजरात
इस गुफ्तगू के बाद ये न समझे कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैंने इस वक्त तक सिर्फ इतना केस बयान किया है कि जिस प्लेटफार्म पर गए, जिस प्लेटफार्म पर, जिस फोरम पर अल्लाह ने कादियानियत को जलील किया, उम्मत को अल्लाह ने इज्जत से माला माल किया, लेकिन दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो अगर आज अपनी साजिशों में लगे हुए हैं तो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप हजरात ये पैगाम लेकर जाएं कि जब तक जान में जान बाकी है मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जो कहते हैं किया जाएगा वो हाथ खड़ा करके लगाए नारा के तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खत्म करने का सेशन दो मौलाना अल्लाह विसाया साहब का वालिहाना खिताब सुन रहे थे। आपको ये बताते चलूं कि आज की नशिस्त जिसका वक्त बहुत मुख्तसर है, एक वक्त इस नशिस्त को ख़त्म करना है और आखिरी खिताब साहिब सदर जमात इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान सदर मोहम्मद रफ़ीक तारड़ साहब का होगा और आखिरी नशिस्त में मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, मौलाना समीउल हक साहब और मौलाना सैयद कफ़ील शाह साहब और दीगर अकाबरीन बहुत से हजरात तशरीफ़ ला चुके हैं और उनका खिताब होगा। और आने वाले मुकर्रिरीन से मैं ऊंची आवाज से कहो, ऊंची आवाज से कहो। हम मौलाना इलियास चिन्योटी को पंजाब असेंबली का मेंबर सिर्फ चिन्योट नहीं, पूरे खत्म नबूवत के परवानों ने मुंतखब किया है। सब कह दो, बेशक कह दो। ये सिर्फ चिन्योट के नुमाइंदा नहीं, मैं हम हुकूमत वक्त से कहते हैं। मौलाना इलियास चिन्योटी के मौजूदगी में हमने नवाज शरीफ को भी कहा था ये खत्म नबूवत का और इब्ने सफीर खत्म नबूवत का जानशीन है और ये पंजाब असेंबली से खत्म नबूवत का झंडा लहराकर व्हाइट हाउस पर इस खत्म नबूवत का झंडा लहराएगा। आखिरी बात कहता हूं, तमाम जमातों का मैं इंतहाई पंजाब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे वादा लेता हूं, जात के लिए नहीं, कभी जमात के लिए नहीं, खत्म नबूवत की जात के लिए। जब यह क़ियादत हमें मार रोड पर पाकिस्तान की सड़कों को ब्लॉक करने के लिए खत्म नबूवत के लिए कहेगी, हम सब आगे नजर आएंगे। जो कहते हैं आएंगे, ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह कहे, नहीं नहीं और ऊंची आवाज से कहे। और आखिरी बात मुजम्मत करते हुए, चनाब नगर के अंदर कादियानियों के खिलाफ अगर आज पर्चा दर्ज न हुआ तो यहां से जो ऐलान होगा खत्म नबूवत के परवाने उस पर अमल करेंगे। नारे तकबीर, ऐसा नारा लगाओ कि गुलाम अहमद कादियानी अपनी कब्र में तड़पता हुआ नजर आए। नारे तकबीर, नहीं अभी भी नहीं, अभी नहीं, और नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, इस्लाम, इस्लाम, मिर्जाइयत, 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 खत्म नबूवत का मुनकर, खत्म नबूवत का मुनकर। ऊंची आवाज से कहो, खत्म नबूवत का मुनकर, खत्म नबूवत का मुनकर।
اسلام کا منکر، قرآن کا منکر، صحابہ کا منکر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آنے والے مقررین سے بھی التماس ہے اور سامعین سے بھی کہ آج کی یہ کانفرنس کوئی عام نوعیت کی کانفرنس روایتی پروگرام نہیں ہے۔ یہ 26 مئی یہ وہ دن ہے کہ آج سے 100 سال قبل اسی دن کائنات کا بدکماش انسان مرزا غلام احمد قادیانی جہنم رسید ہوا، اور مرزائیت ان کے عقل کا ماتم کرنا چاہیے۔ آج وہ 100 سالہ خلافت کا جشن منا رہے ہیں، جبکہ آج ہم قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک کر ہم شہدائے ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کا جشن منا کر دنیا پر یہ ثابت کر دینا چاہتے ہیں یہ 100 سال قادیانیت کی ذلت، قادیانیت کی رسوائی اور قادیانیت کی پسپائی کے 100 سال ہیں۔ اور اب تشریف لاتے ہیں آپ حضرات کے سامنے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے مرکزی نائب امیر محترم جناب مولانا قاری شبیر احمد عثمانی صاحب، صرف 4 منٹ کے لیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظیم۔ نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آج کی عظیم الشان 100 سالہ تاریخ کے اوپر مبنی انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام ہماری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ نے اس کا انعقاد کر کے میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے اوپر ایک عظیم احسان کیا ہے، اور میں اپنی جماعت کے مرکزی قائدین اور یہاں کے کانفرنس کے منتظمین تمام احباب کو میں اس کی کامیابی کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آپ حضرات جو دور دراز سے ملک کے کونے کونے سے تشریف لائے ہیں، میں آپ کو اس کانفرنس کی تشریف آوری پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کے لیے اس اجتماع میں شرکت کو ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ اونچی آواز سے سب آمین کہہ دیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بڑے بڑے اکابرین نے مرزائیت کے حوالے سے اور ختم نبوت کے عنوان پر بہت کچھ کہا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں کی عظیم محنتوں اور کامیابیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کفر کی سرزمین پر بیٹھ کر، باطل کے ایوانوں میں بیٹھ کر محمد عربی کی ختم نبوت کے پرچم کو بلند کر رہے ہیں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ ایوان نمرود چناب نگر کا ایک مرکزی ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں جامع مسجد نور اسلام گول بازار شہر کے وسط کے اندر ہے، جہاں الحمدللہ میں جمعہ کا خطبہ وہاں دیتا ہوں، اور ہر جمعے کو حضور کی ختم نبوت کے غداروں کو الحمدللہ ان کو چیلنج بھی کرتے ہیں اور ان کو دعوت اسلام بھی پیش کرتے ہیں۔ میں آج کے اس عظیم الشان انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کی وساطت سے میں قادیانیوں کو دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ قادیانیوں، تم جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت پر لعنت بھیج کر آمنہ کے در یتیم محمد عربی کے دامن رسالت سے وابستہ ہو جاؤ، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی اور آخرت بھی انشاءاللہ سمر جائے گی۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ چناب نگر کے اندر قادیانی آج پورے زور و شور کے ساتھ بہت بڑا جشن منانا چاہتے تھے، اور وہاں اتنی بدماشی کر رہے تھے کہ پورے شہر کے اندر ہر گھر کے اندر چراغاں اور بتیاں اور مٹھائی وغیرہ تقسیم کر رہے تھے۔ ہم نے مزاحمت کی ہے اور الحمدللہ ہم یہ مزاحمت جاری رکھیں گے۔ ہم حضور کی ختم نبوت کے غداروں کو پاکستان کے اندر منمانی کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ سب کہو انشاءاللہ۔ اس موقع پر
وقت کی قلت ہے، میں اس موقع پر ان مجاہدین اسلام کو، علماء حق کو میں آج خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جن کی قربانیوں سے، جن کی قربانیوں کی بدولت الحمدللہ ہمارے اکابر علماء حق پوری دنیا کے اندر فتنہ قادیانیت کا تعاقب کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم زندگی کے آخری سانس تک نبی کے دشمنوں کا انشاءاللہ ہر سطح پر مقابلہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، سب کو انشاءاللہ جاری رہنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، ہم وہاں کفر کی سرزمین پر بیٹھ کر بھی الحمدللہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور میری جماعت کے قائدین لندن سے تشریف لائے، کویت سے تشریف لائے، مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت الحمدللہ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ جو ہے اس مشن کے اوپر، اپنے اہداف کے اوپر کامیابیاں حاصل کر رہی ہے، اور اس موقع پر اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے، اس کے انعقاد کے لیے میں اپنے شیخ حضرت فضیلت الشیخ مولانا عبدالحفیظ مکی دامت برکاتہم العالیہ ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر عطا فرمائے۔ ابھی وہ ساؤتھ افریقہ میں ہیں، ہر لمحے بعد حضرت ٹیلی فون کے اوپر جو ہے کانفرنس کے بارے تازہ صورتحال سے آگاہ ہو رہے ہیں، اور خوشی منا رہے ہیں، اور دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش کا اور حضور کی شفاعت کا ذریعہ بناتا ہے۔ اور ہمارے قائد حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا۔ آپ کے اس جماعت سے اللہ تعالیٰ نے جناب نگر ہو یا پاکستان ہو یا بیرون ملک ہو، دنیا کے اکثر ممالک کے اندر حضرت چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کا پرچم بلند کیا ہے، اور آج بھی الحمدللہ ان کی جماعت، ان کے رفقا، ان کے کارکن، ان کی روحانی اور ان کے جسمانی اولاد بھی الحمدللہ سب فتنہ قادیانیت کے خلاف ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ قادیانی ایک طاغوتی باطل قوت ہے اور سامراجی گماشتوں کے ایجنٹ ہیں۔ مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے کہ میں انگریز سامراج کا گماشتہ ہوں اور خود کاشتہ پودا ہوں۔ میرے دوستو، آئیے جرت کے ساتھ اور اپنی پوری قوت کے ساتھ ہم نے اس باطل شجر خبیثہ کو انشاءاللہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہوگا، سب کو انشاءاللہ۔ میرے دوستو، چونکہ علماء ہمارے مہمان بہت زیادہ ہیں، ہم چونکہ خود میزبان ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ یہ بھی میرے شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر سید عنایت اللہ صاحب نے خصوصی طور پر مجھے حکم دیا ہے، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہو گیا ہوں، مگر نہ میرے بہت سارے معزز مہمان آئے ہوئے ہیں، میں اپنا وقت بھی ان کو دیتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری جماعت کے جن رفقا نے اس کانفرنس کے لیے دن رات ایک کی ہے، اللہ نے ان کی محنت کو یہ رنگ لگا دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین محترم، جو حضرات یہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ میرے قابل ذی قدر قائدین انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ اور پاکستان بھر کی مذہبی سیاسی تنظیموں کے قائدین، آپ کی موجودگی میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اور انشاءاللہ آخر دم تک اسلام ہی اس ملک کا آئینی نام اور آئینی قانون اسی ملک کا اسلامی ہوگا۔ فتنہ قادیانیت ہمارے اکابرین نے جس طرح اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے مرزا قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، ہم ان کی
اس تاریخی کامیابی کو اپنے لیے ایک اور ملک پاکستان کے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ میں اہل اسلام سے درخواست کرتا ہوں اور بالخصوص آج اس انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قادیانی ملعون ایک کافر ملعون ہے۔ ہمارے ملک کے قانون میں اسے غیر مسلم اقلیت قرار دے چکے ہیں، اور ہم یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کا کسی بھی شعبہ زندگی سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، چاہے اسمبلی سے ہو، چاہے ضلع اسمبلی سے ہو، چاہے وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک کوئی بھی سرکاری یا غیر سرکاری عہدیدار قادیانی جہاں ہے اسے فی الفور ختم کیا جائے، اسے فی الفور اس کے عہدے سے برخاست کیا جائے۔ ختم نبوت کے پروانے انشاءاللہ اپنی جانوں پر کھیل کے کوئی وہ علم دین شہید کا کردار ادا نہ کر دے، وما علینا الا البلاغ۔ اس نشست کی صدارت فرما رہے ہیں عالم اسلام کے عظیم مذہبی رہنما، جامعہ سلطیہ مکہ مکرمہ کے استاذ الحدیث، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ورلڈ کے مرکزی نائب امیر جناب الشیخ حضرت مولانا سید عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا پاکستان کے نامور خطیب، جمعیت علماء اسلام کے رہنما حضرت مولانا حق نواز خالد صاحب فیصل آباد کو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اے انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی، ناقص تھی تیرے بغیر توحید کی لڑی، صحرائے خشک تیرے آنے سے جل تھل ہوئے، کیسی خدا کے فضل کی می کی لگی جڑی، میں کیا تھا مجھے کیا بنا دیا تو نے، بھٹک رہا تھا مجھے خدا سے ملا دیا تو نے۔ واجب الاحترام ساتھیو، میں سب سے پہلے اس تاریخ ساز حال میں، تاریخ ساز کانفرنس کے انعقاد پر انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے تمام ذمہ داران کو، خواہ وہ صوبائی ذمہ دار ہوں یا مرکزی ذمہ دار ہوں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ اس ایوان اقبال میں اتنی ذیشان کانفرنس منعقد پذیر کی۔ اللہ پاک آپ کی تمام مساعی جمیلہ کو اپنی دربار عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے جتنے حاضرین تشریف لائے ہیں، خطباء تشریف لائے ہیں، مہمان گرامی تشریف لائے ہیں، اللہ پاک ہم سب کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت، ہمارے لیے حضور سفارشی بن جائیں، اور اللہ پاک اسی کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دیں اس حاضری کو۔ میں نے حدیث کا ایک حصہ پڑھا ہے، اسی کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، جو آدمی زندگی میں جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے، بوقت خاتمہ اللہ پاک اس کا خاتمہ بھی اسی خیر کے ساتھ فرماتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے ولادت حق رحمت اللہ تعالی، جب ان کے آخری وقت آیا، دنیا سے جانے لگے، تو دیکھنے لگے کہ میری چاروں سائیڈوں پہ ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کریم کھلا ہوا ہو۔ تو آ کر شاگردوں نے عرض کیا، چونکہ ساری زندگی آپ نے قرآن مجید کی خدمت کی ہے،
اللہ پاک نے اس خدمت کو قبول کیا کہ اب آپ کو چارپائی کے ارد گرد کروٹ کروٹ میں قرآن مجید کے اوراق نظر آتے ہیں۔ سید قربان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعات میں لکھا ہے، جب دنیا سے جانے لگے تو تمام اپنے تلامذہ اور مریدین کو بلا کر فرمانے لگے، گواہ ہو جاؤ میں الحمد سے والناس تک قرآن سناتا ہوں، ساری زندگی میں نے قرآن پڑھا ہے، اب آخری وقت ہے، انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے کا وقت ہے، میں تمہیں گواہ بنانا چاہتا ہوں، میں اللہ کا کلام پڑھ کر اللہ کے ہاں جا رہا ہوں۔ ہمارے محدثین میں ایک بزرگ گزرے ہیں امام ابو زرع رحمۃ اللہ تعالی، ان کا آخری وقت تھا تو انہوں نے پوری اس حدیث کی سند کو بیان کیا۔ حدیث پاک میں ہے من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو اس کی سند کو پڑھا، فرمانے لگے حدثنا بندار، حدثنا ابو عاصم، حدثنا عبد الحمید بن جعفر، حدثنا کثیر بن مرہ عن صالح بن عروہ عن صالح بن ابی عریب عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب اس تناظر میں اگر آپ غور کریں گے کہ مرزا کا آخری لمحات اور آخری گھڑیاں کیسی تھیں، اس کی اپنی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے سیرت مہدی میں کہ جب میں 25 مئی کا یوم تھا شام کو، اس کی بیوی خود لکھتی ہے، نصرت جہان بیگم اس کا نام ہے، اس کی سیرت کے اندر لکھا ہے سیرت مہدی میں کہ سیر کر کے جب حضرت واپس تشریف لائے تو حضرت کو دست شروع ہو گئے، ایک دست آیا طبیعت نہ ڈال، پھر میں ان کے پاؤں دبانے لگی، دوسرا دست، تیسرا دست، یہاں تک کہ میں تنگ ہو گئی اس بات سے کہ میں حضرت کو پکڑ کر لیٹرین میں لے جاؤں یا بیت الخلاء میں لے جاؤں، اور حضرت پر نقاہت بڑی طاری ہو گئی۔ میں نے مناسب یہ سمجھا کہ کچھ اینٹیں رکھ دی جائیں اور بیت الخلاء حضرت کی چارپائی کے قریب کر دیا جائے، وہ اینٹیں رکھ کر عارضی طور پر ٹائلٹ اور بیت الخلاء بنایا گیا۔ میں ایک سائیڈ پہ سو گئی، حضرت صاحب کی صورتحال یہ تھے، بڑی نقاہت تھی، بڑی کمزوری تھی، ان کا جو نیچے والی سائیڈ تھی وہ اس بیت الخلاء پر تھی، ٹائلٹ پر، اور اوپر والا اس کا جو حصہ اور دڑ تھا وہ چرپائی پر تھا۔ اسی حالت کے اندر حضرت کا وصال ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ خاتمہ بالخیر ہو تو انسان کی زندگی بھی اچھی گزرے گی، آخری مراحل بھی اچھے گزریں گے۔ اس انداز میں جب اس کا خاتمہ ہوا، دلیل ہے اس بات کی کہ اس کی ساری زندگی کافرانہ گزری، ساری زندگی قرآن و سنت کے خلاف وہ بکواسات کرتا رہا۔ آخر الزمان نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی نبوت کا یہ معجزہ ہے کہ آخری وقت میں بھی اس کذاب کو، ملعون کو اس انداز میں حق تعالیٰ نے برباد اور تباہ کیا کہ عبرت کا نشان بنا دیا۔ اب بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو مسئلہ ختم نبوت پر اس انداز میں قلم اٹھاتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیلنج کرتا ہے، اس کا خاتمہ بھی بیکار اور برباد ہوگا۔ آج بھی اس کی قبر کے اندر وہ جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہوگا یقیناً۔ میں پھر ایک مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں انٹرنیشنل ختم نبوت کے اکابرین بزرگان کو، جن کی وسائی سے، محنت سے اتنی بہترین یہ کانفرنس منعقد پذیر ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں ان اکابرین کو، ان کی ارواح کو جو محنت کر کر کے اس وقت دنیا سے چلے گئے، عالم برزخ میں پہنچ گئے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ تعالی، اور دیگر وہ شہداء جنہوں نے اس ختم نبوت کے لیے قربانیاں پیش کی، اللہ پاک ان کی قبروں کو منور فرمائے، روشن فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ پر اختتام، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا رب۔ حضرات محترم، اس کانفرنس کے روح رواں اور عالم اسلام کی عظیم مذہبی روحانی شخصیت، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے امیر مرکزیہ فضیلت الشیخ
تھوڑی دیر کے بعد پھر کریں گے. حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ابھی چند لمحوں کے بعد آپ کے حضرات کے سامنے ٹیلی فون پر خطاب فرمائیں گے. ان سے قبل میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جماعت اسلامی کے رہنما اور جامعہ منصورہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالمالک صاحب سابق ممبر قومی اسمبلی. حضرت مولانا عبدالمالک صاحب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی حضرت یہ فرمائیں، یہ سارے لوگ اس وقت منتظر ہیں، آپ فرمائیں. مولانا عبدالمالک صاحب کا خطاب ہے، اب آپ فرمائیں ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وخاتم النبیین سيدنا وحبيبنا وقرتنا عيننا ونسيبنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مہمان گرامی قدر، جانکاران ختم نبوت، جانکاران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کو برس سے ہماری